شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرام دہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 8 پہلا باب پاکستان کی نظریاتی احساس، پیج نمبر 5 ہے۔ پہلا باب پاکستان کی نظریاتی احساس، آئیڈیالوجی بیسس آف پاکستان۔ نظریہ کا مفہوم، اس کی اہمیت، اس کا ماخذ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی اصل میں لفظ جو ہے نا وہ ہے فرانسیسی لفظ، اس سے نکلا ہے آئیڈیالوجی۔ یہ لفظ دو یا آئیڈیا اور لوجی سے مل کر بنتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ آئیڈیالوجی زندگی کی ثقافت کے بارے میں تصورات کو منظم و باقاعدگی شکل کا نام ہے۔ کوئی بھی نظریہ اعلیٰ اور مؤثر ذہنوں کو حاصل اور اختراع بھی ہو سکتا ہے یا الہامی رہنمائی کے نتیجے میں بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ نظریہ کا ماخذ کیا ہے؟ جو انسان کے ثقافت میں، اس کے کلچر میں، اس کے تہذیب میں، اس کے تمدن میں جو چیز رچی بسی گئی ہے، رس بس رہی ہے، اس کو نظریہ کہتے ہیں۔ نظریہ کا لفظ عام طور پر زیادہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ تمام انسانوں کے سوچنے کے انداز منفرد ہوتے ہیں۔ اس سے انسان کی زندگی کا ایسا نظام وجود میں آتا ہے جس سے لازمی اجزاء میں اعتقاد، نظریات، حیات انسانی کا مقاصد ہیں کہ اس کا عقیدہ کیا ہے۔ انسانی عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کیا ہے، اور انسانی زندگی، یہ حیات انسانی کے مقاصد کیا، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ کسی بھی معاشرے کی ایسی تسلیم شدہ شکل ہے جس میں ان کے افراد کی اعتقاد، رسوم و رواج اور مذہبی رسوم مشترکہ ہو، یعنی کامن ہو۔ یعنی کہ جب انسان کسی معاشرے کے اندر، کسی سماج کے اندر رہتا ہے تو اس کے بہت سارے رسومات ہیں، وہ مذہبی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں، وہ خاندانی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں، وہ ملکی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ پھر جس مذہب کا پیروکار ہے وہ، اس کا عقیدہ کیا ہے، جس کو آپ آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرے معاشرے کے مقابلے میں اسلامی معاشرہ اس طرح بالکل منفرد اور یکتا ہے کیونکہ اس کا ماخذ اصول نظریات قرآن مجید اور سنت سے حاصل کیا گیا ہے۔ دیکھیں، مسلم اور نان مسلم کلچر میں، مسلمان اور غیر مسلمانوں کے اندر جو بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے قرآن و سنت کے پیروکار ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت کے پیروکار ہیں، لہٰذا ہمارا نظریہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی جو سوچ اور فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہی سوچ اور فکر ہمارا نظریہ بننا چاہیے۔ اسلام ایک آفاقی دین اور مکمل ضابطہ حیات ہے، یونیورسل ہے، ایسا دین جو پوری دنیا کے پورے نظام کے لیے نافذ کیا گیا ہے، اور یہ مکمل ضابطہ ہے، یعنی پوری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، یعنی سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے جتنے اعضاء دیے ہیں، اس اعضاء کا استعمال کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے سے بتایا ہے۔ اور اس کو رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں، اس کو اسٹیٹس کی بنیاد پر نہیں، اس کو کسی خاص اسٹیٹس کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس کو قرآن اور حدیث، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے مطابق ڈھالنا ہے اور اس کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔
نظریے کے پہلی جو ہیڈنگ ہے اس میں جو نظریے کا منبع اور ماخذ ہے، کسی بھی نظریے کے فروغ کا انحصار افراد کے خلوص، لگن، وفاداری و وابستگی ہے۔ اسلامی نظریہ افراد کو ذہنوں کے پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ اسلام میں ابدی اصولوں پر ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اسلامی نظریہ کا سرچشمہ قرآن و سنت اور اسلامی تعلیمات کے مطابق رسم و رواج ہے۔ اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے قرآن ہے اور سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو ہیڈنگ ہماری کہ قرآن مجید، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ پر قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی پہ اتاری ہے۔ قرآن مجید اسلام کی ابدی احساس ہے، اس سے لوگوں کے معاشی قوانین کے مطابق مفصل اور مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ جزیات کو بھی بیان کیا جاتا ہے، تفصیلاً بھی بیان کیا گیا ہے، جس کی بدولت انفرادی و اجتماعی سطحوں پر زندگی کے خوشگوار، پرامن اور بامقصد ہوتی ہے کہ انسانی زندگی، انسان اپنی زندگی کو کس طرح گزارتا ہے، انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، انسان کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے رسومات کیا ہیں، وہ جس سماج میں رہتا ہے اس سماج میں کے تقاضے کیا ہیں، جس معاشرے میں رہتا ہے اس کو معاشرے کی زندگی کیا ہے، اس کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہماری سوچ کا محور اور مرکز قرآن و حدیث ہے، اور دوسرے اقوام کا محور و مرکز کوئی اور ہوتا ہے، لہٰذا اس کے سوچنے کا انداز کچھ اور ہے ہمارے سوچ کا۔ ہم اپنے آپ کو لمٹ رکھتے ہیں کیونکہ ہم قرآن و حدیث سے آگے نہیں جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت کا خوف ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات جو دنیا میں ہم کرتے ہیں اس کو ہم آخرت میں جواب دیں۔ اس کے دوسری ہے سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دین بھی لائیں، اور دین کے مبارک طریقے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے وہ زندہ معاشرے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی احکام کو اپنے قول، اقوال و افعال سے واضح فرمایا۔ قرآن کی تعلیمات کی مفصل تشریح قرآن و سنت میں ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، اگر حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، تو سیدنا عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو زندگی نبی کی ہے وہی زندگی قرآن میں ہے۔ اخلاق کے بارے میں یہی نبی کے پوچھا گیا تو حضرت عائشہ سے تو یہی جواب دیا۔ اس کے لفظی معنی ایسا راستہ جس کی پیروی کی جائے۔ سنت کہتے ہیں اس طریقہ کار کو جس کی پیروی کی جائے، یعنی مسلمان کس کی پیروی کرے گا؟ مسلمان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث ہوئے ہیں اس کی پیروی کرے گا۔ قرآن مجید میں اسلامی کی بنیادی خد و خال بیان کرتا ہے، لیکن اس کی تشریح وضاحت قرآن جو ہے، قرآن وہ انسانی خد و خال کو بیان کرتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے، تو نماز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نبی نے وہ نماز کو کس طرح ادا کی۔ روزے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ روزہ کس طرح رکھا جائے گا اور کس طرح کیا جائے گا مکمل، تو اس کا طریقہ یہ سنت کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ یعنی کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور اسلام کے بنیادی اصول جو ہیں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینی پڑے گی، اور جب تک ہم اس کو نہیں حاصل کریں گے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اسلام کے بنیادی اراکین یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج کیا، آپ نے معاشرے کے اندر جتنی بھی رسومات ہے اس کو کس طرح ادا کیا گیا ہے وہ۔ اس کے بعد تیسری ہیڈنگ ہے کہ مختلف علاقوں میں پائے جانے والے ایسے رسم و رواج اور ثقافتی اقدار جو اسلامی تعلیمات کے منافی نہ ہوں، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اسے مخصوص خطے علاقے میں انہیں اختیار کر سکتے ہیں، جس میں میلے، اجتماعات اور دیگر تقریبات ہیں۔ رسم و رواج، ایسے رسم و رواج جو معاشرے میں پہلے سے موجود ہیں، انسان جہاں رہتا ہے ظاہر ہے ان کے شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ان کے اور سے رسومات ہیں، تو اس مخصوص خطے علاقے میں اختیار، ایسی چیزیں جو مسلمان قرآن و سنت سے اس کا عمل ٹکراتا نہ ہو اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی عمل اس کا قرآن و سنت سے ٹکرائے گا تو رسم و رواج نہیں ہوگا، بلکہ وہ دوسری چیز مانی جائے گی۔ نظریے کی اہمیت، اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے مندرجہ وضوحات کی بنیاد پر نظریے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ افراد کی افکار، خیالات کو عکاس کرتا ہے اور ان کے ذہن سہن، ان کے سوچ، طرز فکر، معاشرتی
मरासिम मुतय्यन करता है, ये लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है और कौमी इत्तेहाद का सरचश्मा है। किसी एक नज़रिए पर, जैसे हम कुरान और सुन्नत के पाबंद हैं, तो हम कुरान और सुन्नत ने जो नज़रिया पेश किया है उस नज़रिए के पाबंद हैं और उस पर हमें उसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है और हम उसी नज़रिए को मानते हैं। वो तमाम हरकत और सकनात के लिए क़ुव्वत मुहर्रिका है। किसी नज़रिए के ज़रिए असर अफराद को किसी ख़ास मकसद के लिए दिल से अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और उस नज़रिए की बका के लिए, अब उस नज़रिए पे कभी अगर ज़वाल आ जाए तो उस नज़रिए में हम क्या करते हैं, उसके लिए स्टैंड ले लेते हैं। किसी भी ईमानदार और दयानतदार और मुस्लिम क़यादत के ज़रिए असर रज़ा इलाही के असूल के लिए जद्दोजहद पर उभारता है और माशरे की फलाह बहबूद के लिए क़ुव्वत मुहर्रिका का काम सर अंजाम देता है। पाँचवीं हेडिंग है, पाँचवीं के रहनुमा के इंतखाबत नज़रिया की एक बसीरत भी पैदा कर देता है और इससे दूसरा दुरुस्त फैसले करने में मदद मिलती है। जो लीडरशिप है उस नज़रिए की, उसके एक नेचुरली उसके अंदर बसीरत अल्लाह ताला, उसके सोचने की और समझने की सलाहियत अल्लाह ताला अलग से पैदा कर देता है। वो क्योंकि वो रहनुमा होता है, लिहाजा लेकिन उसका भी सोच और फ़िक्र जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक होना चाहिए। छठी, इससे आज़ादी, सकाफ़त, रस्म व रिवाज को बरकरार रखने में मदद मिलती है। इस्लामी नज़रिया उन इस्लामी अक़दार का अक्कासी है जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी और इस पर अमल करके दिखाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल व अमल पे जो सकाफ़त, जो कल्चर, जो रस्म रिवाज हमारे माशरे के अंदर है, अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में वो सब चीज़ें होती रही हैं तो उसको तरीक़े को अपनाया जाएगा और अगर उस तरीके से नहीं हुआ हो और हमारे माशरे में राइज हो तो उसको इनकार किया जाएगा। नज़रिए के अराकीन हैं। नज़रिए के बुनियादी अराकीन हस्ब ज़ैल हैं। मुश्तरका मज़हब अक़वाम आलम के लिए इत्तेहादी क़ुव्वत है। तमाम अक़वाम आलम अपने मज़ाहिब की बुनियाद पर शनाख्त की जाती है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम एक दूसरे से जुदा हैं क्योंकि इनका अक़ायद मुख्तलिफ हैं। मुश्तरका मज़हब, देखें पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ कौम के कबीले मुख्तलिफ़ मज़हब के पैरोकार हैं, लेकिन मुसलमान जो है पूरी दुनिया का, चाहे वो एशिया का रहने वाला हो, चाहे यूरोप का रहने वाला हो, चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, उसकी सोच और फ़िक्र जो है, उसका जो माखज़ है वो कुरान और हदीस है। वो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे अमेरिका का मुसलमान हो, वो एक ही चीज़ बात करता है। अगर नमाज पाकिस्तान में फ़र्ज़ है तो ये इसका मतलब है कि अमेरिका में भी नमाज वैसी पढ़ी जाएगी जैसे पाकिस्तान में पढ़ी जाती है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अदा की जाएगी। मुश्तरका सकाफ़त, कॉमन कल्चर, आम तौर पर ऐसे अफ़राद जिनको मुश्तरका सकाफ़त होती है, इनका तर्ज़ ज़िंदगी भी यकसा होता है और आम तौर पर वो अपने रस्म में कमज़ोर नहीं करते। मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के अंदर मुख्तलिफ़ रस्म रिवाज है। हम जिस माशरे में रहते हैं, ख़ानदान में हमारे कुछ रस्म रिवाज है, लेकिन मैंने फिर बताया, पहले भी हमने बात की है कि ये नज़रिया और ये सोच और फ़िक्र अगर कुरान और हदीस से ना टकरा रही है तो उसको अपनाया जा सकता है और अगर इसका टकराव पैदा हो तो उसको छोड़ना वाजिब होगा। उसके बाद जब मुश्तरका मकसद, जब लोगों का मकसद मुश्तरका हो तो वो मुत्तहिद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का उसूल जनूबी एशिया के मुसलमानों का मुश्तरका मकसद था। अब हिंदुस्तान के अंदर हिंदू माशरे के अंदर हम जब रहते थे तो हिंदू माशरा था, हिंदुओं की अक्सरियत थी, लेकिन उसके साथ दूसरी जो कौम थी वो मुसलमान सबसे बड़ी कौम थी। तो हमने, क्योंकि हमारी रस्म और रिवाज और हमारे अक़ीदे और सोच और फ़िक्र बिल्कुल उनके मुख्तलिफ था, तो हमने अपने लिए एक रियासत की सोच डाली गई और सोच पे पूरी कौम को, मुसलमान कौम को मुत्तहिद किया गया और एक पाकिस्तान वजूद में आया। क्योंकि हम मुसलमान जो है, मैंने बताया कि मुसलमान जो कुरान और हदीस के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी का पाबंद है, लिहाजा सब हम इस बात के मुश्तरक थे और हमने क्या हासिल कर लिया, एक पाकिस्तान हासिल किया। पुरखुलूस वाबस्तगी और अहद वफ़ा, किसी आला मकसद के लिए अफराद के पुरखुलूस, उसका ध्यान पुरखुलूस अल्लाह के लिए करता हो, अल्लाह की रज़ा के लिए करता हो और ओहदे से निजात को तहरीक मिलती है और जो ओहदा दिया गया हो उस पर दयानतदारी से वादा कर रहा हो और उस पर बेदयानती ना हो, इसको तक़वियत हासिल होती है। जनूबी एशिया के मुसलमानों ने आज़ादी के असूल और मुस्लिम रियासत के क़याम के मुश्तरका मकसद के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया और मकसद के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब मुश्तरका क्या चीज़ थी कि हमें पाकिस्तान हासिल करना था, मुसलमानों के लिए एक रियासत बनने के, अपने जानों से, अपने माल से,
اپنے زمین جائیداد سے سب سے انہوں نے کیا کیا، سب کی قربانی کی، یعنی لاکھوں مسلمان قتل ہوئے، اپنے آبا و اجداد کے زمینوں کو، قبروں کو چھوڑا اور یہ پاکستان میں آئے۔ تو اس کا مطلب یہ مشترکہ طور پر کاوشیں اور کوششیں کی۔ کیوں تھا یہ؟ اس بنیاد پر تھا کیونکہ ہم جو ہے قرآن و سنت کے پابند ہیں، اور چاہے ہماری شکلیں کیسی ہوں، رنگ کیسی ہو، ہم کون سی زبان بولتے ہوں، لیکن میں نے بتایا کہ مشترکہ چیز یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ یہ آج کی ہماری کلاس ہے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر نظریے کی اہمیت اور نظریے کے اراکین ہیں جو ہم نے مکمل کیے۔